حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو وارن کرے ایک دردناک عذاب سے اور انہیں سمجھائے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، کبھی خاموشی سے، کبھی کھلم کھلا، لیکن جتنا بھی وہ سمجھاتے قوم اتنا ہی ان سے دور ہوتی گئی۔ ایسا کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ لوگوں نے تکبر کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ کشتی تیار کی جائے۔ حضرت نوح کشتی بنانے لگے اور جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں نہ سمندر ہے نہ ہی پانی، بھالا یہاں کشتی کی کیا ضرورت؟ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے اور پانی ہر طرف پھیل گیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بھی بچنے کی طرف بلایا، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا میں پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤں گا۔ اسے سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی پناہ نہیں ہوتی سوائے اس پر جس پر اللہ رحم کرے۔ آخرکار لہروں نے انہیں الگ کر دیا اور وہ ان میں جا کر شامل ہو گیا جو غرق ہو گئے۔ پھر اللہ نے پانی کو رکنے کا حکم دیا، کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور اللہ نے سلام بھیجا، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم میں رہ کر دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہ کہانی صرف طوفان کی نہیں بلکہ صبر، دعوت اور یقین کی ہے۔ 950 سال تک حق کی آواز بلند ہوتی رہی، چاہے اسے سننے والے بہت کم تھے۔ حق کی راہ لمبی ہو سکتی ہے، تنہا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک سچا قدم صدیوں کے انکار سے زیادہ قیمتی ہے۔